الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام عزیز بزرگوں، طلباء، ساتھیوں،
بالخصوص سرپرست الحمد فاؤنڈیشن استاذ القراء امام و خطیب جامع مسجد منورہ مسجد حضرت اقدس قاری عبدالرؤوف صاحب مد ظلہ العالی و دیگر تمام سامعین حضرات، اکثر اس علاقے کے اندر الحمد فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس پیمانے پر یہ پروگرام سجائے جاتے ہیں جہاں ان کے اور کہیں سارے اہداف اور منشور ہیں، وہیں پر یہ بھی ان کے ہدف میں شامل ہے کہ اصلاحی پروگرامات کے ذریعے نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت الحمد فاؤنڈیشن کے جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، ان کے راستے میں جتنی مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ عنوان ہے استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال ہو یا رمضان کا افتتاح ہو یا رمضان کا اختتام ہو، اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو استقبال بھی ہے، افتتاح بھی ہے، اختتام بھی ہے، اس طرح گزار دیا جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، تو پھر یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اب اگر میں ایمان اور احتساب کی تفصیل میں چلا جاؤں تو شاید رمضان آ کے گزر جائے لیکن ایمان اور احتساب کی تفصیل ختم نہیں ہوگی۔ دو لفظوں میں مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ اور روزوں کے اصل مقصد کے ساتھ جس نے رمضان اور اس کا قیام گزار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، احتساب بھی ہو۔ ہر چیز کا استقبال کیا جاتا ہے تو اس استقبال میں پہلے اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ میری شادی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ میری ہو چکی ہے الحمدللہ۔ میری شادی ہے دسمبر کے مہینے میں، تو اس کے لیے تیاریاں شروع ہیں، ہال کی بکنگ ہے، فلانے کو دعوت دینی ہے، فلانے کو راضی کرنا ہے، نکاح کے اندر یہ کیا جائے گا، فلانا کام یہ کیا جائے گا، اور کوئی کسی بھی نوعیت کا پروگرام ہو، کوئی کام کرنا ہو، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں۔ کوئی شخصیت بڑی آ رہی ہو جس کا اہم مقام ہو معاشرے کے اندر، کوئی قالینیں سجاتا ہے، کوئی اپنی پلکیں سجاتا ہے، کوئی اس کے لیے پھول نچھاور کرتا ہے،
رمضان کا استقبال، رمضان آ رہا ہے، کیا آیا میں یہ رمضان بھی اسی طرح گزار دوں گا جس طرح پہلے رمضان گزارے؟ ہاں؟ رمضان کے اندر کیا میں اسی طرح رمضان گزاروں گا جس طرح میں نے پچھلے رمضان گزارے؟ توجہ کیجئے گا، میں تمہید کو مختصر کر رہا ہوں۔ کوئی روزوں میں یہ سوچتا ہے میرا کام یہاں سے وہاں چلا جائے، میرا بزنس وہاں سے وہاں چلا جائے، لیکن جو اللہ نے، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو جو سیزن بتایا نا، وہ سیزن صرف اور صرف نیکیوں کا سیزن ہے۔ وہ سیزن صرف اور صرف اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا، گناہوں سے مٹانے کا سیزن ہے۔ یہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے بتلایا۔ جس آیت کریمہ کا سہارا میں نے خطبہ میں لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میں بھی بتلا دیتا ہوں، کیونکہ نصیحت کا جب تکرار ہوتا ہے تو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہا کرے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، کبھی کسی ایمان والے کے دل میں چوٹ لگ جائے، اس کے کلیجے کے جو اندرونی حصے وہاں پر وہ قرآن کی ضرب لگ جائے، پھر اس کی زندگی ایسی بدل جائے، اس کا رمضان بھی بدل جائے، اس کا شوال بھی بدل جائے، اس کی رات بھی بدل جائے، اس کا دن بھی بدل جائے، اس کا قیام بھی بدل جائے، اس کا صیام بھی بدل جائے، اس کی تجارت بھی بدل جائے، اس کی عبادت بھی بدل جائے، اس کی ریاضت بھی بدل جائے، اس کا خشوع بھی بدل جائے، اس کا خضوع بھی بدل جائے، اس کی شادی بھی بدل جائے، اس کے طریقے بھی بدل جائے، اس کی جتنے بھی رسمیں، جتنے کام وہ کرتا ہے سب بدل جائے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی حجت، اس کی تلاوت، اس کی ریاضت، یہ ہو سکتا ہے بدل جائے۔ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، یہ نہیں کہ خطیبانہ رنگ میں نے ایک محاورے بول دیے، نہیں نہیں میرے عزیزو، مطلب یہ جب دل پہ چوٹ لگ جائے گی نا، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے وہ میرے
ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، پھر میرا ایمان پختہ ہو جائے گا، پھر میں سوچوں گا یار اس بار روزے میں نے گزارنے ہیں، اچھے طریقے سے گزاروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا تھا نا قریب، تو تہبند کس لیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے۔ پھر رمضان کی آخری راتوں میں جو اعتکاف سنت ہے، راتوں کو جاگنا، قرآن کی تلاوت، ہاں میں خود یہ سوچوں کہ میں خود کمزور ہوں ان چیزوں کے اندر، میں خود یہ سوچوں، اپنے آپ کو سوچوں۔ کئی سارے ایسے رمضان ہیں، گناہ، غیبتیں، گالیاں، بددیانتی، خیانتی، ناپ تول میں کمی۔ رمضان میں تو تاجر حضرات بالکل بھی خیانت نہیں کرتے ہیں نا۔ ہماری آخری راتیں ساری کی ساری کہاں گزرتی ہیں ہمیں پتہ ہے، اور پھر وہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بات یہ بھی کر دوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رمضان اتنی زبردست عبادت، کئی سارے عوام اعتکاف کے اندر اس انتظار میں ہوتے ہیں چاند نظر آئے جلدی بازار جاؤں، فلانا کام کرنا ہے۔ جتنے بھی کام نیکیاں کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع۔ ہاں اگر دین کی حدود کے اندر، یہ نہیں کہ ابھی میں چاند رات آپ کو کہیں پہ نظر آ جاؤں تو آپ کہیں مولانا صاحب تو باتیں کر رہے تھے، وہ خود باہر نظر آ رہے۔ باہر نکلنا یا کہیں پہ جانا یہ منع نہیں ہے۔ بے حیائی، فحاشی، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، منہ کا زنا، یہ سب کچھ جو اللہ نے آیت میں سمجھایا نا، قرآن کی ایک آیت اس کے اندر کئی سارے مفہوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ کے اندر بہت کچھ سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم غم خواری کرنے والے بچ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ گناہوں سے بچے گا اس کے اندر دوسروں کی غم خواری بھی آئے گی، لیکن اگر وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، ہاں جی گانے بھی سن رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، مال بھی جمع کر رہا ہے، دولت کی ہرس میں لگا ہوا ہے، پھر امت کی غم خواری اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ جو بندہ گناہوں سے بچے گا نا پھر اس کے اندر امت کی غم خواری آئے گی، پھر وہ لوگوں کے لیے اپنے مال کو نکالے گا۔ ان ساتھیوں کا بھی تو یہی مقصد ہے۔ او دنیا والوں، روزوں کے جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے امت کے لیے غم خواری کی جائے، اپنی خوشیوں میں امت کے غریبوں کو بھی شامل کیا جائے۔ میں 1 روپیہ دیتا ہوں وہ تب بھی اللہ قبول کرے گا اگر اخلاص سے ہوا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے نیک لوگوں کی نشانیاں قرآن میں بیان کی۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہوں گے نا اس چشموں میں سے انہیں پانی پلایا جائے گا جن چشموں میں سے اللہ کے نیک بندے پانی پئیں گے۔ یہ نیک لوگ کون سے ہوں گے؟ جو مسکین، یتیم اور قیدیوں کو
کو کھانا کھلاتے ہوں گے اور ان کے دل میں یہ بات ہوگی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے اس میں ہماری رضا کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ. کون راضی ہو جائے؟ اللہ. سب جواب دیں. کون راضی ہو جائے؟ اللہ. کون راضی ہو جائے؟ اللہ. اب کالا پل والوں کو پتہ چلے, ہاں کوئی احباب بیٹھے ہوئے جو بات سن رہے ہیں, کب سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی لگا ہوا ہے. اب سمجھ آیا ساتھیوں کو بھی کہ ہاں الحمدللہ احباب موجود ہیں اور دل کے کان کھول کر سن رہے ہیں کہ رمضان کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا. جب گناہوں سے بچنا زندگی میں آ گیا نا تو پھر تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا, تبدیلیاں آ جائیں گی. میں بات کو دوبارہ وحی کی طرف لے کر جاؤں گا. اللہ پاک فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ, گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. میں بات کر رہا تھا, آپ نے پہلے بھی معنی سنا ہوگا گناہوں سے بچنا کیا مطلب ہے. ہاں تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا. یہ کیا معنی ہوا؟ مفسرین لکھتے ایک بندہ آیا, نیکیاں کی, روزے رکھے, سحری میں اٹھا, تہجد پڑھے, تہجد کی نماز پڑھی, تراویح میں کھڑا ہوا, 20 رکعتیں تراویح, افطاری ہو رہی ہے, رب سے دعائیں کر رہا ہے. سحری سے لے کر افطاری تک جتنے بھی کام ہو رہے وہ تلاوتیں بھی کر رہے, وہ نوکری کے لیے بھی جاتے ہیں, جب سوتا ہے یہ سارے کے سارے کام یہ بندے نے کر لیے. اب دوسرا طرف رخ دیکھیے, یہی بندہ رات کو اب کہتا ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ٹی وی کھول لیا, اب ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا. یہی بندہ رات کو محفل میں گیا, کہیں جا کر بیٹھا, گانے سننا شروع کر دیے, غیبت کرنا شروع کر دی. کیا مطلب؟ آج میرا روزہ تھا, آج میرا روزہ تھا, میں نے آج روزہ رکھا ہے, وہ لیکن جو فلانا بندہ ہے نا اس کو میں نے دیکھا آج اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اب وہ جو فلانا بندہ ہے نا تو اس کے سامنے جا کے یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ تیری لڑائی ہو جائے گی. اسی تو غیبت کہتے ہیں, کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. بازار میں بیٹھا ہوا ہے, ناپ تول میں کمی کر دی. یہی تو تقوی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچو. یہ نیکیاں جتنی کر رہے ہو نیکیاں بھلے کم کرو. آپ بولیں گے عجیب مولوی آیا تھا, نیکیاں کم کرنے کی بات کر کے چلا گیا. توجہ کیجئے گا, نیکیاں اتنی کرو جتنا دین نے کہا. کچھ لوگ ایسے کوئی بولے میں پوری رات کھڑا رہوں گا, جی رمضان ہے, بڑا ثواب ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لیلۃ القدر کی رات بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلت ہے. قرآن خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہاں 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے. توجہ کیجئے گا کالا پل والوں, ارد گرد سے آنے والے میرے دوستوں بھائیوں, توجہ کرنا. اب یہ جو رات ہے 1000 مہینوں کا ثواب, ایک خطیبانہ جملہ بیان کر رہا ہوں. پہلی امتوں کا ثواب, پہلی امتوں کی جو عمریں ہوا کرتی
کرتی تھی، کوئی 1000 سال کا، کوئی 800 سال کا، کوئی 900 سال کا۔ ہم تو 30 سال کے ہو تو بڈھے ہو جاتے، وہ 900 سال کے پھر بھی جوان۔ قوم عاد کو دیکھو، وعاد وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، ان کے بڑے بڑے گھر تھے، ان کے بڑے بڑے قد تھے، پہاڑوں میں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے۔ میرے پر ایک ریتی بوری کی، اگر ایک بوری ریتی اگر میرے پر لاد دی جائے، 2 قدم چلنے کے بعد گر جاؤں گا، خوراک کمزور ہے۔ یہ ہمارا یہ عالم ہے، یہ ہماری امت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بہرحال ہمارا تو اوسط عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ جسمانی طور پر نہ مالی طور پر، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، پہلی امتوں کی عمریں ہوا کرتی تھی 1000 سال، 1500 سال۔ اللہ نے فرمایا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے آخری نبی معظم بھیجا، جو سب سے اعلیٰ نبی، جو سب سے عرفہ نبی، حسینوں میں احسن نبی، جمیلوں میں اجمل نبی، شریفوں میں اشرف نبی، ہاں وہ نبی جس کو محفل میں بٹھا دیا جائے، تمام نبیوں میں بٹھا دیا جائے، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر میں بٹھا دیا جائے، وہ ایسے لگے گا جیسے بارات میں دھولا نظر آتا ہے۔ ایسا عظیم نبی، ایسا حسین نبی، ایسا جمیل نبی، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی دیکھ کر کہا تھا، جب سے محمد کا چہرہ دیکھا ہے، جب وہ تک آیا نہیں تھا یہاں پہ دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب آ گیا ہوں اب جانے کا دل نہیں کرتا۔ اتنا عظیم نبی، اتنا صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، معیشت بھی اعلیٰ، عبادت بھی اعلیٰ، پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، پیغمبر کا قرآن بھی اعلیٰ، پیغمبر کا اعلان بھی اعلیٰ، پیغمبر کا عنوان بھی اعلیٰ، پیغمبر کا احسان بھی اعلیٰ، پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ، پیغمبر کی حجت بھی اعلیٰ، پیغمبر کی ہجرت بھی اعلیٰ، پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، پیغمبر کا سونا بھی اعلیٰ، پیغمبر کا جاگنا بھی اعلیٰ، پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ اللہ نے اعلیٰ بنا دیا۔ پیغمبر کے اخلاق بھی اعلیٰ، پیغمبر کی شادیاں بھی اعلیٰ، پیغمبر کی ہجرت بھی اعلیٰ، پیغمبر کی دعوت بھی اعلیٰ، پیغمبر کا رکوع سجود خشوع خضوع نماز قیام وہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کی صبح بھی اعلیٰ، پیغمبر کی شام بھی اعلیٰ، پیغمبر کی حیات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی قربانی بھی اعلیٰ، پیغمبر کا صدقہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا مال بھی اعلیٰ، پیغمبر کی آل بھی اعلیٰ، پیغمبر کی اولاد بھی اعلیٰ، پیغمبر کے اہل بیت بھی اعلیٰ، پیغمبر کے صحابی بھی اعلیٰ، پیغمبر کی صحابیات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی ایک ایک چیز اللہ نے اعلیٰ بنا دی۔ پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا مکہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا خطبہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کی نماز بھی اعلیٰ، پیغمبر کی قربانی بھی اعلیٰ، پیغمبر کی توحید کو بیان کرنا بھی اعلیٰ، پیغمبر کا مارے کھانا بھی اعلیٰ، پیغمبر کا طائف سفر دیکھو تو اعلیٰ، پیغمبر شام میں دیکھو تو اعلیٰ، پیغمبر کی ولادت اعلیٰ، پیغمبر کی ریاضت اعلیٰ، پیغمبر کا بدر بھی اعلیٰ، پیغمبر کا احد بھی اعلیٰ، پیغمبر کا احزاب بھی اعلیٰ، پیغمبر کا حنین بھی اعلیٰ، پیغمبر کا خندق بھی اعلیٰ، پیغمبر کے انفاق فی سبیل اللہ، غریبوں کی داد رسی کرنا وہ بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دیا۔ پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، پیغمبر کی مسجد نبوی اعلیٰ، کچھ پیغمبر مسجد خانہ کعبہ میں ہو تب اعلیٰ، پیغمبر کی حیات بھی اعلیٰ اور پیغمبر کی ممات یعنی وفات بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دی۔ یہ تو ایک بات بیچ میں آئی تھی، سیرت پہ بھی ایک بات آ گئی۔ بہرحال اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں اس کی امت میں میں نے تم کو بھیجا۔ میرے آخری جملے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جملے ہمارے دلوں میں
آ جائے اور ہمارا رمضان ایسے گزر جائے کہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی اس طرح گزر جائے جس طرح اللہ اور اس کے پیغمبر ہم سے چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان امتوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، میں نے تمہارے پاس اتنا اعلیٰ پیغمبر بھیجا، پھر اس پر اتنا اعلیٰ قرآن اتارا۔ ہاں اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، میں نے تمہارے لیے یہ انعام رکھا، تم ایک رات کی عبادت کرو گے، میں تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم رمضان میں اس طرح کرتے ہیں، ایک مثال لیلۃ القدر، اس میں بھی ہم نے کیا بنا دیا، صرف 27 رمضان بس۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف 27 رمضان ہی لیلۃ القدر ہے؟ مطلب حتمی طور پر یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ کئی سارے احباب ہیں، یہ کمزوری ہے ہماری، کئی سارے احباب ہیں، تراویح ہوئی گھر پہ گئے 11-12 بجے تک کیسے سے ٹائم گزارا، اب اس کے بعد آئے مسجد میں یا ادھر ادھر، اب کوئی جو ہے نا وہ چھالیاں کھا کر مختلف چیزیں ہماری کھانے کی، میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ بھئی کس سے پوچھا جائے کیا ہوا بھئی کیوں نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں؟ نہیں جی رات جاگنا ضروری ہے، رات جاگنی ہے میں نے جس طرح بھی بس۔ تو اللہ کے بندے اگر رات جاگنی بھی ہے تو عبادت میں گزارو، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ رات جاگنا ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا ضروری ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے رات جاگا 4 بجے دبا کے سحری کھائی سو گیا، فجر غائب، انا للہ و انا الیہ۔ اب یہ میں کوئی مفتی نہیں، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا کہ اسے ثواب نہیں ملا مجھے مل گیا، اللہ ہم سب کو ثواب نصیب کرے۔ آپ یہ سوچیں یہ بندہ پوری رات عبادت کر رہا ہے، فرض نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو کتنا ثواب ملا، یہ آپ نے خود سوچنے۔ ہاں بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی مطلب جو ابھی میں نے مثال دی، مطلب یہ ایک اور مثال سے سمجھاؤں گا، سمجھ آ گیا تو داد دینا، سبحان اللہ کہنا۔ ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر فریج ہے، فریج میں پیپسی پڑی ہوئی ہے، رمضان میں تو اکثر ہوتی ہے نا فریجوں میں، رمضان میں کمرہ ہے، کمرے کے اندر فریج ہے، فریج میں پیپسی پڑی ہوئی ہے، کمرہ بند ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں یہ خوف ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے میں کھانا پینا منع ہے۔ آپ سب نہیں بول رہے کیا آپ کیا جائز ہے؟ روزے میں کھانا پینا منع ہے۔ روزے میں کھانا پینا منع ہے، دل میں ڈر ہے، کوئی اس سے اگر پوچھے کمرہ تو بند ہے، نہ اماں دیکھ رہی ہے ابا نہیں دیکھ رہا، کیوں نہیں پیتے کیوں نہیں کھاتے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رمضان بھی یہی سکھاتا ہے، او بندے خدا روزہ آیا رمضان آیا، جو حلال چیزیں تھی کھانا حلال ہے، پینا پانی پینا، ہاں جو چیزیں پینے کی ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، پینا حلال ہے، وہ حلال چھوڑ دیا، نہ کھا رہے نہ پی رہے، میرے اللہ نے منع کیا ہے، حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے میں اللہ کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے حلال تو چھوڑ دیتے ہو، لیکن میرے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ علماء نے یہ مثال بیان کی
اللہ اکبر. اگر بندہ دل سے سنے زندگی بدل جائے. میرے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہو اور میں اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے ہو. وہ چیزیں جو پوری زندگی حرام ہے، قبروں کے سجدے، رسم و رواج، گناہ، غیبت، نمازوں کو چھوڑنا، یہ سب بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا، اللہ نے بھی یہی سمجھایا. رمضان میں یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہاری زندگیوں میں انقلاب لائے گا. اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی کرو. ابھی تو اتنا تو یاد ہونا چاہیے آپ کو، ہر جمعے میں سنتے ہوں گے. کتنا گنا زیادہ ثواب ملے گا؟ کتنا گنا زیادہ؟ 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ہاں میں بھی ایک نیکی کر رہا ہوں، ایک نیکی کا ثواب. یہی اگر میں جمعرات والے دن کرتا ہوں، اگر روزہ ہو جاتا ہے تو یہ میری ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. نماز میں بھی زیادہ ہے، صدقہ کریں، مال خرچ کریں، اس میں بھی اسی طرح 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا. یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں، نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا. شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو شیطان ہے نا، یہ نفس، وہ جو زنگ لگ چکا ہے، زنگ، وہ جس کی روز عادت ہے اس طرح کر کے سونا، جب تک اس طرح نہیں کرتا مجھے نیند نہیں آتی ہے. موبائل پہ ہاں ڈرامے، فلمیں، گانے، غیبتیں، نمازیں چھوڑنا، یہ زنگ ہے بھائی، زنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو اللہ کے ذکر سے دور کرو. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، سب سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی تلاوت کرو، یہی وظیفہ ہے، یہی ذکر ہے. ہاں جتنے بھی ذکر و اذکار جو علماء کرام بتلاتے ہیں، اکثر اس میں سے قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کی تلاوت کرو، صدقات کرو. جب تک اپنے مال کو نہیں نکالو گے نا، یہ مال جو ہوتا ہے نا، مال یہ سانپ ہوتا ہے، جب تک اس کو نہیں نکالو گے نا تو تمہاری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جو اللہ اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے. جب ہم اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مالوں میں بھی برکت ہوگی اور صدقے کا ثواب الگ ملے گا. یہ ساتھیوں نے ایک یہاں پہ جو ہے وہ ترتیب بنائی ہے، اور بھی کئی سارے ادارے ترتیب بناتے ہیں، لیکن چونکہ کالا پل میں یہ ساتھی کام کر رہے ہیں اور پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان ساری جتنی بھی ترتیبیں ان میں آپ شامل ہو جائیں، تاکہ جس طرح یہ کوشش کرتے ہیں آپ صرف دیں گے، یہ پہنچائیں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. الہم فاؤنڈیشن عرصہ 4 سال سے کراچی میں بلا تفریق رنگ و نسل انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر ماہ غربا، مساکین، بیوہ خواتین میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے. جس طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے اور عید الفطر کی خوشیوں میں آپ اپنے بچوں کے لیے بہت ساری خوشیوں کے انتظامات کرتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی اور جتنے بھی غریب بچے اللہ ان سب کو خوشیوں سے مالا مال کر دے. تو ہم فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہے ہمارے معاشرے کے غریب افراد بھی رمضان المبارک اور عید ہماری طرح گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تھا نا، کہا تم نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے عید کا دن، کہا میرا کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں محمد وارث صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عزم مصمم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ بھی اس مبارک کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. رمضان مبارک کی سحری افطاری کے مبارک اوقات میں غریبوں کی دعاؤں کا حصہ بنے. ہم خود دعا کریں سحری افطاری میں، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اگر کوئی دوسرا میرے لیے دعا کرے گا وہ تو انشاءاللہ اور زیادہ قبولیت اس میں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اب اپنے ہاتھوں سے خرید کر اگر آپ کر سکتے ہیں یا رقم دے دیں، جس طرح آپ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں انہوں نے جو ہے یہ آٹا، چینی، چاول، گھی، کوئی 200 کلو، کوئی 100 کلو، پھر اسی طرح دالیں ہیں، روح افزا، بیسن، پتی، یہ وہ جو ضروری اشیاء ہیں، کولر وغیرہ، تھال، پلیٹیں، سوٹ، اور اسی طرح بچیوں کے الگ، بچوں کے الگ، شوز وغیرہ، جوتے وغیرہ،
سلائی مشین، یہ سب چیزیں کوئی 200 کلو، کوئی 20 عدد ہے، کوئی 40 کلو، یعنی جتنا ایک گھرانے کو جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ ان ساتھیوں نے جو ہے وہ ترتیب بنائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت